اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ علم اصول الگ سے کوئی علم نہیں تھا، بلکہ علم اصول فقہی کی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور اسی طریقے سے خود علم فقہ بھی کوئی الگ علم نہیں تھا، بلکہ وہ حدیث کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا شروع میں۔ لیکن جب زمانہ یا ضرورت حاجت بڑھتی گئی تو جیسے جیسے حاجت پیدا ہوتی گئی اسی طریقے سے مثلا علم حدیث سے علم فقہ جدا ہو گیا، اور علم فقہ سے علم اصول جدا ہو گیا، اور جیسی جیسی حاجتیں آتی گئیں، جتنے فقہ میں وسعت پیدا ہوتی گئی، اسی طرح اصول کے قواعد اور قوانین بھی بڑھتے اور بنتے گئے۔ اور نتیجہ یہاں تک نکلا کہ جب فقہا کے سامنے جو استنباط استخراج حکم شرعی کر رہے تھے، ان کے سامنے بعض مسائل آئیں تو انہوں نے ان مسائل کا حل، مناسب حل وضع کیا، اور اس مناسب حل کو ہی عناصر مشترکہ کہا جاتا ہے علم اصول میں۔ علم اصول میں ان مسائل کے حل کو ہی عناصر مشترکہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی گزشتہ درس میں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں وَكُلَّمَا بَعُدَ الْفَقِيهُ عَنْ أَصْلِ النَّصِّ تَعَدَّدَتْ جَوَانِبُ الْغُمُوضِ فِي فَهْمِ الْحُكْمِ مِنْ الْمَدَارِكِ الشَّرْعِيَّةِ۔ جیسے جیسے یا جتنا فقیہ اثر نص سے دور ہوتا چلا گیا، فقہا جتنے اثر نص سے، اثر نص یعنی معصوم علیہ السلام کے زمانے سے، صحیح ہے، یعنی غیبت کا دور جتنا بڑھتا چلا گیا، جب تک ہمارے یعنی 11ویں امام علیہ السلام زندہ تھے، باحیات تھے، ظاہری زندگی ہمارے سامنے آپ علیہ السلام گزار رہے تھے، اور آپ سے پہلے باقی امام، تو اس وقت لوگوں کو زیادہ مشکل نہیں تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا بعد از نبی مولا متقیان علیہ السلام کا، یا آپ کے بعد باقی ائمہ علیہ السلام کا زمانہ، اس وقت مومنین کو مسائل شرعیہ معلوم کرنے میں کوئی مشکل یا پریشانی نہیں تھی۔ جس چیز کی ضرورت پیش آئی انہوں نے نبی کریم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ علیہ السلام سے معلوم کر لیے۔ جو یعنی ان کو سوال ہوا، جو مسئلہ درپیش آیا، وہ اس کو معلوم کر لیا کرتے تھے، اور ائمہ علیہ السلام ان کو حکم سے آگاہ فرماتے تھے، مسئلہ شریعہ سے آگاہ فرماتے تھے۔ لیکن امام زمانہ علیہ السلام کی دور میں غیبت ہوئی، آپ علیہ السلام غیبت صغریٰ میں گئے پہلے، اس کے بعد غیبت کبریٰ میں چلے گئے، سلام اللہ علیہ وعجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اور یہ غیبت کا سلسلہ جتنا بڑھتا گیا، یعنی جیسے جیسے زمانہ جو ہے فقہا کا یا فقیہ اثر امام سے، یعنی ظاہری طور پر یعنی اثر امام سے دور ہوتا گیا، تو اتنا ہی ان کو غموض اور مشکلات مدارک شریعہ میں حکم سمجھنے میں بڑھتے گئے، صحیح ہے، یعنی جتنے وہ امام علیہ السلام کے زمانے سے دور ہوتے گئے فقہا، اتنے ہی ان کو حکم شریع سمجھنے میں اس کے مدارک سے کیا ہوا، مشکلات کا سامنا آیا، پریشانیوں کا سامنا آیا، اور وہ غامض ہوتے چلے گئے، گنجلک غیر واضح ہے، غموض ہے غیر واضح، گنجلک ہوتے چلے گئے، صحیح۔ دیکھو وَكُلَّمَا بَعُدَ الْفَقِيهُ عَنْ أَصْلِ النَّصِّ، اور جتنا فقیہ اصل نص سے دور ہوتا چلا گیا، تعددت کیا ہو گئے، بڑھتی چلی گئی، جوانب الغموض، جوانب غموض یعنی مشاکل، گنجلک ہوتے گئے معاملات، کس چیز میں، فی فہم الحکم، حکم کو سمجھنے میں، من مدارک الشریعہ، مدارک شرعیہ سے، یعنی احکام کو سمجھنے میں مشاکل پیدا ہوتی چلی گئی، اور اس میں غموض پیدا ہوتا چلا گیا، یعنی احکام واضح نہیں رہے، کیونکہ امام علیہ السلام کے زمانے میں
ڈائریکٹ انسان امام علیہ السلام سے معلوم کر لیتا تھا. صحیح. امام علیہ السلام غیبت میں چلے گئے، تشریف لے گئے، تو مثلا مومنین ان علماء یا ان فقہا یا محدثین سے احکام معلوم کر لیتے تھے جو فقہا یا محدثین ائمہ علیہ السلام سے مل چکے تھے، یا جنہوں نے ائمہ علیہ السلام سے احکام کو سنا تھا، احادیث کو خود اپنے کانوں سے سنا تھا. تو اب تک سوال کرنے والے کیسے سمجھ رہے ہیں؟ اب تک سوال کرنے والے جو انسان سوال کر رہا ہے، مومن انسان مکلف، اور امام علیہ السلام میں کتنا فاصلہ ہے؟ کتنا فاصلہ ہوا اس وقت؟ نہیں، اس وقت جب ابتدائی دور تھا اور کسی مومن کو، مکلف کو حکم شرعی کی حاجت ہوتی تھی تو وہ اس شخص سے معلوم کر لیتا تھا، مثلا کہ جو جس نے امام علیہ السلام سے سنا ہو، یا امام علیہ السلام نے جس سے حکم شرعی بیان فرمایا ہو. کتنا فاصلہ ہوا؟ اس مکلف اور امام کے درمیان کتنا فاصلہ ہوا؟ ایک انسان کا. ایک ہی انسان کا فاصلہ تو ہوا بھائی. ایک تو مکلف ہے، سوال کرنے والا ہے، اور ایک ادھر امام علیہ، یعنی وہ ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے، ادھر امام علیہ السلام ہے. تو بیچ میں کون آیا؟ صرف امام کے اور اس مکلف کے ایک انسان آیا. تو ایک انسان کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا آسان ہے یا 10 انسانوں کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا آسان ہے؟ مشکل ہے. یعنی ایک کے بارے میں آسان ہے اور 10 کے بارے میں مشکل ہے. یعنی مشاکل بڑھتی چلی گئی، اور اب جتنا دور ہوتا چلا گیا، 10 سے 20 ہو گئے، 20 سے 30 ہو گئے، مثلا 30 ہو گئے، 50 ہو گئے، 40 ہو گئے. تو اب جتنے بیچ میں سلسلہ بڑھتا گیا لوگوں کا، اتنا ہی مثلا جو ہے وہ مشکل بڑھتی چلی جائے گی. جتنے لوگ، اب ان کے سب کے بارے میں تحقیق کرنی ہوگی. یعنی شروع میں آپ کو ایک کے بارے میں تحقیق کرنی ہوگی، اور جب بڑھتا چلا جائے گا تو 2 آ جائیں، 4 آ جائیں، 10 ہو جائیں، 20 ہو جائیں، تو اس سے تحقیق بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ وہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے خود مثلا معصوم سے سنا ہے شروع میں، اور بعد میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی نے غلط بیانی سے کام لیا ہو، کوئی بھول گیا ہو. بھولنے کے علاوہ یہ کہ مثلا یاد نہ رہا اسے صحیح بیان کرنا، یا جو امام کے احادیث و فرامین تھے وہ کھو چکا ہو، گم کر چکا ہو. یعنی 100 مشاکل آ سکتی ہیں. جتنی دور ہوتا گیا زمانہ جتنا، اتنا ہی مشاکل بڑھتی چلی گئی. وہ یعنی احکام شریعہ یعنی غموض پیدا ہوتا چلا گیا احکام شریعہ کو حاصل کرنے میں. وتنوعت الفجوات فی مرض الاستنباط نتیجۃ للبعد الزمنی، اور فجوات ثغرات یعنی پیدا ہو گئے. یعنی کیا پیدا ہو گئے؟ عملی استنباط میں، یعنی مشکلات ہی کہہ لیں یا خلا کہہ لیں، خلا پیدا ہو گیا ہے. اور اس طریقے سے مختلف مشکلات پیدا ہو گئیں عملیہ استنباط میں. کسی کے نتیجے میں؟ بعد زمانی کے نتیجے میں. نتیجتاً للبعد الزمنی، یعنی مختلف مشاکل. تنوع یعنی مختلف طریقے کی، تنوع یعنی مختلف طریقے کی، یعنی نوع انواع یعنی قسمیں، اور مختلف قسمیں تو اور زیادہ ہو جائیں گی. تو یعنی فجوات پیدا ہو گئے عملیہ استنباط میں نتیجتاً للبعد الزمنی، بعد زمانی کے نتیجے میں. فیحس اکثر فاکثر بالحاجہ الی تحدید قواعد عامہ، پس محسوس کیا اکثر فاکثر، زیادہ سے زیادہ کسی کو حاجت محسوس کی، زیادہ سے زیادہ حاجت محسوس کی الی تحدید قواعد عامہ، کہ قواعد عامہ کو معین کیا جا سکے، مقرر کیا جا سکے. کون سے قواعد عامہ؟ یعالج بہا، جن کے ذریعے سے علاج ہو سکے، حل نکل سکے، سمجھ سکیں. کس چیز کا حل کر سکے؟ جوانب الغموض، جو جوانب غموض پیدا ہوئے ہیں بعد زمانی سے، اثر نس سے دور ہونے کی وجہ سے، جو جوانب غموض، یعنی سمجھ رہے ہیں جوانب غموض، گنجلک پن آ گیا، یعنی غیر واضح مشکلات، غیر واضح ہے، باتیں غیر واضح ہو گئی، کلیئر نہیں ہے. وَيَمْلَأْ بِهَا تِلْكَ الْفَجْوَاتِ، اور ان قواعد کے ذریعے سے، بہائے بالقواعد، یملا بھرا جائے، پر کیا جائے، بہا بالقواعد تلک الفجوات، جو مشکلات پیدا ہوئی تھی. صحیح، ان سب کی کیا کی جائے؟ پورتی کی جائے، ان کو بھرا جائے. سمجھ رہے ہو؟ بھرا جائے نہیں، پور کیا جائے. جو خلا واقع ہوا، جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں، جو خلا واقع ہو گیا ہے، اس کو پر کیا جائے اور ان کی پورتی کی جائے. وبہذا کانت الحاجہ الی علم الاصول تاریخیہ، پس بہذا اس طریقے سے کانت الحاجہ، حاجت ہوئی یا تھی یا بڑھی الی علم الاصول، علم اصول کی طرف، تاریخیتاً
یعنی تاریخی اعتبار سے کہا جائے کہ علم اصول کی حاجت اس طرح جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی گئی. تاریخیہ حاجت تاریخیہ بمعنى انها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن نثر الناس بمعنى بهذا یعنی بمعنى یعنی کیا مطلب اس کا یعنی انها تشتد وتتأكد یعنی یہ جو ہے حاجت بڑھتی گئی اور تاکید ہوتی گئی اس حاجت کی کلما ابتعد الفقيه جتنا فقيه دور ہوتا گیا تاریخیاً تاریخی اعتبار سے عن نثر الناس اثر نس سے جتنا فقيه دور ہوتا چلا گیا اتنی حاجت ان قواعد کی اور ان قوانین کی بڑھتی چلی گئی. وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها اور تراکم کر گئے یعنی تداخل کر گئے شکوک على عملية الاستنباط عملیہ استنباط پر کون سے التي يمارسها وہ عملیہ استنباط جس کو فقيه انجام دے رہا تھا. تراکم کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اعلی هذا الاساس اور اس بنیاد پر يمكن ان نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الاصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق التفكير الفقهي الامامي. اس بنیاد پر جو آپ نے پڑھی ہے جی کہہ رہے ہیں کہ وہ اعلی هذا الاساس اور اس بنیاد پر جو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا يمكن ان نفسر الفارق الزمني ممکن ہے کہ ہم تفسیر کریں فارق زمانی میں جی بین ازدہار علم اصول فی نطاق التفکیر الفقہی السنی یعنی سنیوں کے یہاں علم اصول بڑھا پھیلا جو ان کے یہاں تفکیر فقہی سنی میں جو اصول پھیلا ہے بڑھا ہے اور ازدہار ہو فی نطاق التفکیر تفکیر الفقہی الامامی ہماری تفکیر یعنی تفکیر فقہی شیعہ میں کیا فرق ہے یعنی ان دونوں میں کیا فرق ہے. ممکن ہے میں نے کہا کہ اس بنیاد پر ہم تفسیر کرتے ہیں یہ کر سکتے ہیں کہ جو فارق زمانی ہے اس میں جو علم اصول اہل سنت کے یہاں پھیلا اور بڑھا ہے اور علم اصول جو ہمارے یہاں پھیلا اور بڑھا ہے یعنی فکر سنی کے اعتبار سے اور ادھر فکر شیعی کے اعتبار سے. فإن التاریخ یشیر بے شک تاریخ اشارہ کرتی ہے الی ان علم الاصول ترعرع وازدہر کہ علم اصول پھیلا ہے بڑھا ہے ترعرع وازدہر پھیلا اور بڑھا ہے نسبیاً نسبتاً فی نطاق الفقہ السنی قبل ترعرعہ وازدہارہ فی نطاق الفقہ الامامی. تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں تاریخی اعتبار سے دیکھیں نا اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ علم اصول ہمارے یہاں متاخر ہے اور اہل سنت کے یہاں مقدم ہے پہلے آیا ہے یعنی علم اصول ہم وجہ ہے اس کی یعنی علم اصول اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اہل سنت کے یہاں پہلے آیا ہے اور ہمارے یہاں علم اصول بمان علم اصول بعد میں آیا ہے. یاد رہے علم اصول بمان علم اصول یعنی ہمارے یہاں بعد میں آیا ہے اور ان کے یہاں پہلے آیا ہے. وجہ اس کی کوئی بتائے گا جو بتائے تو میں ایسا سمجھو کہ وہ ذہین ہے جی. ان کے یہاں پہلے یوں آئی کیونکہ اہل سنت کے یہاں بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کا سلسلہ بند ہو گیا. سمجھ رہے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت وفات کے بعد معنی جو سلسلہ حدیث ہے بس ان بند ہو گیا جی. لیکن ہمارے یہاں جو فرامین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا جو احادیث ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا فرامین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے ان کو بھی حدیثی کا درجہ دیا ہے یعنی ان کے فرامین ہیں یعنی جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں گویا ہم نے اس وقت کو بھی عصر نسی سمجھا یعنی یوں کہا جائے یعنی فنی اعتبار سے کہ اہل سنت کے یہاں عصر نس فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اہل سنت کے یہاں برادران اہل سنت کے یہاں جو عصر نس ہے وہ فقط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ نس جو اور ہیں وہ صرف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ بعد از نبی بھی یہ سلسلہ جاری رہا کب تک
عصر غیبت سے پہلے پہلے، عصر غیبت سے پہلے پہلے. عصر غیبت امام علیہ السلام کی ملاقات اس معنی میں کسی سے ہے ہی نہیں، اس اعتبار سے کہ جو مسئلہ شریف پیش آئے کسی کو وہ امام سے معلوم کر لے. صحیح، ایسا ہے ہی نہیں. تو ان کے یہاں چونکہ یہ سلسلہ بند ہو گیا بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے یہاں یہ سلسلہ چلتا رہا امام زمانہ علیہ السلام کے ظاہر تک، وہ ظاہر رہے. صحیح ہے. اور ان کے یہاں بند ہو گیا تھا بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو حاجت محسوس ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، رحلت فرما گئے، تو ان کو حاجت ہوئی فقہ کو سمجھنے کے لیے علم اصول کی. تو ان کو حاجت پہلے محسوس ہوئی. اور ہمارے یہاں کے زمانہ امام علیہ السلام میں ہمیں حاجت نہیں ہوئی، اور نہ ہی ہمیں حاجت تھی، نہ ہی ہم نس کے سامنے اجتہاد کر سکتے ہیں. کسی اعتبار سے بھی نس کے سامنے اجتہاد جائز نہیں ہے. تو چونکہ ہم زمانے امام علیہ السلام کو بھی زمانے نس ہی مانتے ہیں، یعنی وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو عصر نس مانتے ہیں، اور ہم ائمہ علیہ السلام کے زمانے کو بھی عصر نس مانتے ہیں، اور نس کے ہوتے ہوئے اجتہاد صحیح نہیں ہے. لہٰذا میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں تھی اس زمانے میں. صحیح، کیونکہ نس موجود تھی. جب تک امام علیہ السلام موجود رہے، یعنی 11 امام اور امام علیہ السلام کا زمانہ رہا، اس وقت تک ہمیں حاجت محسوس نہیں ہوئی. جب امام علیہ السلام غیبت میں تشریف لے گئے تو اب مومنین کو اجتہاد اور اصول کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ نص سامنے نہیں تھی جس سے سوال کیا جا سکے یا حکم شرعی حاصل کیا جا سکے. کہہ رہے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ السُّنِّي، وہ اس لیے کیونکہ مذہب سنی کان یزعم، مذہب سنی میں یہ گمان کیا جاتا تھا، وہ سمجھتے تھے اس بات کو، انتہا یعنی ان کا نظریہ ہے، یہ رائے ہے، انتہا عصر النصوص بوفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ عصر نس کو تمام مانتے ہیں یا مانا تھا انہوں نے کب؟ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. فحین اجتاز الفکر الفقی سنی القرآن الثانی کان قد ابتدا عصر النصوص بمسافت زمنیہ. کہنے پر جیسے ہی انہوں نے یعنی فکر ان کی یعنی فکر فقی سنی میں قرن ثانی، سنی قرن ثانی یعنی قرن ثانی میں کیا ہوا؟ ان کے یہاں اجتہاد کا سلسلہ شروع ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ دور ہو گئے عصر نصوص سے. جی فحین اجتاز الفکر الفقی السنی القرن الثانی، قرن ثانی سے ان کا یہاں سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ وہ دور ہوئے عصر نص سے. انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، یعنی عصر نص سے دوری کو محسوس کیا، بے مسافت زمانیہ کبیرہ، جو بہت بڑی مسافت تھی زمانے کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت 11 ہجری میں ہوئی، صحیح کہہ رہا ہوں نا، 11 ہجری میں ہوئی، 28 سفر 11 ہجری میں. تو اب ظاہر ہے اگر مثلاً دوسری صدی میں کام شروع ہوا تو ظاہر ہے اس میں بھی 100 سال کے قریب زمانہ ہو گیا. صحیح، اور 100 سال یا اس کے قریب زمانہ ہو گیا. کہنا ہے کہ قرن ثانی میں کانا قد ابتدا، کہ جب وہ دور ہو گئے عصر نصوص سے بے مسافت زمنیہ کبیرہ، بہت بڑی زمانے کی مسافت کے اعتبار سے، بے طبیعت الثغرات والفجوات، اور اس کی طبیعت کے اعتبار سے نہیں. 100 سال کا زمانہ قریب ہے، نہیں بڑا زمانہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ خلل واقع ہوا، مشکلات واقع ہوئی، خلا واقع ہوا ان کے یہاں احکام شریعہ کے حاصل کرنے کے بارے میں. کیسے حاصل کریں؟ صحیح. وہ امل امامیہ، لیکن جو فقہائے امامیہ ہیں یا جو ہمارا نظریہ ہے اہل شیعہ کا، تشیع کا، ان کا نظریہ ان سے مختلف ہے. فقد کانوا وقتئذ یعیشون عصر النص الشرعی، کہ جب وہ تھے زندگی گزارتے تھے عصر نص شرعی میں. لأن الامام، یعنی اس وقت جب اہل سنت سے یعنی کہنا چاہیے عصر نص سے محروم ہو گئے تھے، اس وقت بھی اہل شیعہ عصر نص میں زندگی گزار رہے تھے. وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ائمہ علیہ السلام کا زمانہ. جی لأن الامام، اس لیے کہ امام امتداد ہو. امام کا وجود کیا ہے؟ امتداد ہے وجود نبی کو. یعنی ہمارے یہاں یعنی ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، یعنی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چونکہ خلیفہ
جو اہل بیت علیہ السلام کو خلیفہ مانتے ہیں وہ بھی ہم اللہ ہی کی طرف سے مانتے ہیں. تو گویا وہ سلسلہ یا جو وقت تھا گویا وہ بھی نبوت کی امتداد ہی کا وقت تھا. کون سا؟ جو عصر ائمہ علیہ السلام تھا. امتداد سمجھتے ہیں؟ بڑھنا پھیلنا بڑھنا. تو یہ گویا وہ بھی نبوت ہی کے امتداد کا وقت تھا. فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في استنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفصل مجال الإحساس بالحاجة الشديدة إلى واضح علم الأصول. جی فكانت المشاكل پس وہ مشاکل التي يعانيها الفقهاء یعنی جو فقہاء کے سامنے پیش آئی فقہاء امامیہ کے استنباط کرنے میں حکم شرعی کے اقل و بکثیر ہیں وہ بہت زیادہ کم ہے. الدرجہ التي لا تفصل مجال کہ جس میں مجال نہیں پائی جاتی احساس کے لیے کہ حاجت شدیدہ ہو الی وضع علم الاصول علم اصول کو وضاحت کرنے کے لیے. ولہذا نجد ان الامامیہ بمجرد ان انتہا النصوص بالنسبۃ للعلم. لہذا ہم دیکھتے ہیں یہ پاتے ہیں کہ امامیہ نے یعنی شیعہ مذہب شیعہ میں بے مجرد صرف ان انتہا النصوص جیسے ہی اثر نص تمام ہوا بالنسبت لہم ان کے اعتبار سے کب تمام ہوا یعنی امام علیہ السلام غیبت کبریٰ میں چلے گئے جب بے بدء الغیبہ یعنی غیبت شروع ہو گئی او بے انتہا غیبت الصغریٰ یا انتہا یعنی غیبت صغریٰ کے تمام ہونے کے بعد اور غیبت کبریٰ کے شروع ہونے کے بعد. سمجھ میں آیا؟ یعنی علماء یعنی شیعوں کے یہاں کب اثر نص ختم ہوا؟ غیبت صغریٰ کے تمام ہونے اور غیبت کبریٰ کے شروع ہونے کے بعد. واضح بھی نہیں جی یعنی غیبت صغریٰ تمام ہو گئی اور غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. اب اثر نص کو کیا مانا؟ اب اثر نص ختم ہو گیا. امام علیہ السلام موجود ضرور ہیں لیکن ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہم ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتے, کوئی جواب آپ علیہ السلام سے نہیں پا سکتے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ او بانتہاء الغیبۃ الصغریٰ بوجہ خاص یعنی انتہائے غیبت صغریٰ بوجہ خاص اور یعنی جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا تو اس وقت سے ہی یعنی اثر نص تمام ہو گیا. تفتحت ذہنیتہم الاصولیہ تو شیعوں کی علماء شیعہ فقہاء شیعہ یا مذہب شیعہ میں ان کی ذہنیت کیا ہوئی؟ شیعوں کے یعنی علماء شیعہ کی ذہنیت کیا ہوئی؟ منفتح ہوئی. کدھر؟ الاصولیہ اصول کی طرف. وَأَقْبَلُوا عَلَى دَرْسِ الْعَنَاصِرِ الْمُشْتَرَكَةِ اور انہوں نے عناصر مشترکہ کو قبول کرنا کیا کیا؟ قبول یعنی عناصر مشترکہ کو سمجھنا پڑھنا اس پہ یعنی چھان بین کرنے کو قبول کیا یا انہوں نے اس چیز کو شروع کیا. وَهَذَا لَا یعنی یعنی نتیجۃ القول یہی ہے کہ ہمارے یہاں اثر یعنی اصول یعنی ہمارے یہاں اصول بعد میں شروع ہوا, اہل سنت کے یہاں اصول پہلے شروع ہوا کیونکہ وہ اثر نص فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مانتے ہیں اور ہمارے یہاں جو اثر نص ہے وہ ائمہ علیہ السلام کا زمانہ بھی ہے. لہٰذا ہمیں اجتہاد کی حاجت ہی نہیں تھی جب تک نص موجود تھی. جب امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ تمام ہوئی اور غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو ہمارے فقہاء یا علماء نے اصول کے طرف یعنی رغبت اختیار کی یا کہا جائے کہ عناصر مشترکہ کو قبول کیا, عناصر مشترکہ پر عمل کرنا شروع کیا. آج یہیں پر رکتے ہیں, وقت تمام ہو گیا اور باقی انشاءاللہ کل ہوگا. والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.